اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ ورلڈ کے دوستو السلام علیکم، میں ہوں شرجیل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ ورلڈ۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو نہ صرف بے شمار صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں بلکہ انہیں مختلف حواس سے بھی نوازا جن کے ذریعے یہ مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی ایک قسم جو جنگلوں پہاڑوں میں رہتی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ لوگ خطرات کو بہت دور سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر طوفان آنے والا ہو تو انہیں آسمان کی رنگت یا ہوا کی بو سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ لوگ زمین سے کان لگا کر اس بات کا اندازہ بھی لگا لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ ناظرین، یہ تو انسانوں کی بات تھی۔ انسان اللہ نے چرند پرند کو بھی یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جس سے یہ نہ صرف دشمن دوست کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ ہر طرح کے خطرات کو بھی بھانپ لیتے ہیں۔ اگر طوفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانے لگتا ہے۔ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنا کھانا وغیرہ اکٹھا کرنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں ہے کہ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد بھی اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ جس جگہ سیلاب یا طوفان آنا ہو تو جاندار اس جگہ سے پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ نے اپنے تمام جانداروں میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے جسے دیکھ کر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ محمد میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو آئیے ناظرین ذرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر ایک دوسرے کے منہ سے منہ لگا کر کیا کام کرتی ہیں یا کیا بات کرتی ہیں، اور مزید یہ کہ بارش سے پہلے ہی انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش یا طوفان آنے والا ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی غائب کا علم ہے یا کوئی جادو؟ ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ ناظرین اکرام، چونٹیوں کے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو کہ چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سنی تو بہت مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ ناظرین اکرام، چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کیا کرتی تھیں اور اللہ نے ان کو چونٹیوں کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ جو بات قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، وہ آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی ہیں بلکہ چونٹیاں ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں، اور دوسری چونٹی اس لعاب سے سارا میسج ڈی کوڈ کر لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ منہ لگاتی ہیں اور پھر اسی ٹائم آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا پاس کر رہی ہوتی ہیں، اور یہی وہ قدرت کا عمل تھا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان نے انفراریڈ جیسا آلات ایجاد فرمایا۔ یہ آلات دو موبائلز کو آپس میں ملانے سے ایک موبائل کا ڈیٹا دوسرے موبائل میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، جدید ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن پاک کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ تو ناظرین، انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجود یہ سینسر
इन्हें महसूस करवाता है कि बारिश होने वाली है। इस तरह चूंटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहन सहन का इंतज़ाम कर लेती हैं। नाज़रीन, महकमा मौसमियात भी इसी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए हमें बारिश की इत्तला पहले ही दे देता है। यहाँ भी हवा में नमी का तनासब भी देखा जाता है। वो नमी का तनासब नोट कर लेते हैं और बताते हैं कि बारिश के कितने फ़ीसद चांसेस हैं। तारीख़ गवाह है कि जिन्होंने कुरान में गौर किया, उन लोगों ने दरख्तों के नीचे बैठकर न सिर्फ ज़मीन का हुजम बताया, बल्कि कि इंसान परिंदों की मानद कैसे परवाज़ कर सकता है। अगर हम कुरान में गौर व फिक्र करें तो ऐसी इजाज़ात कर सकते हैं कि नस्ल इंसानी हैरान रह जाए। अल्लाह पाक कुरान में बार बार फरमाते हैं, क्या ये कुरान में गौर नहीं करते या ये लोग अकल नहीं रखते? इसमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के तमाम दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।